ویلکم بیک ناظرین، اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سردار صاحب، ابھی باسط نے بڑے مہم پوائنٹ کہا کہ اعجاز بٹ صاحب ایک دن گئے سری لنکا میں، شرد پوار سے ملے، غالباً ایک آدھ دن کے لیے وہ بنگلہ دیش گئے اس اہم ٹورنامنٹ کو بچانے کے لیے. یہ ان کی ایفرٹس آتی ہیں، اور دوسری طرف وہ ابو دھابی سیریز پوری اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، اسپورٹس منسٹر بلاتے ہیں، انگلینڈ کے لمبے لمبے دورے لگاتے ہیں. یہاں سے اندازہ نہیں ہوتا. آئی پی ایل جی ساؤتھ سر، افریقہ. وہ بھی دیکھنے گئے. کچھ ایسا لگتا نہیں کہ یہاں سیریسنیس کی تھوڑی کمی دکھائی دے رہی تھی اعجاز بٹ صاحب کی؟ دیکھیں، جتنی ایفرٹس ہونی چاہیے تھے وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. یہ تو طے بات ہے کہ جتنی ایگریسولی اس کیمپین کو چلنا چاہیے تھا اس کرٹیکل صورتحال میں وہ تو نہیں ہوئی. آپ نے بتایا کہ جی اسپورٹس منسٹر کو انہوں نے پوری فیملی کو وزٹ کرا دیا. ہونا نہیں چاہیے. ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں یا جس طرح کی صورتحال ہے، اب اس میں پھر یہ وجہ آ جاتی ہے کہ اب فیڈرل منسٹر اسپورٹس سے کل پوچھا گیا کہ جی ذمہ دار کون ہے ورلڈ کپ چھینے جانے کا، تو ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جی جس کے پاس پی سی بی کے اسٹیئرنگ ہے وہ ذمہ دار ہے. لیکن پھر ایسے میں وہ ٹور آڑے آ جاتے جو پوری فیملی کو اگر ذمہ دار ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر اعجاز بٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی نے کام نہیں کیا، آپ ان کو سیک کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ فیڈرل منسٹر ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ پی سی بی آفیشلز وہ آر سپوز ٹو بی ریسپانسبل کہ جب لوپ ہول سے سیکورٹی میں رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی انفارچونیٹلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیر آفتاب شاہ جیلانی اسپورٹس منسٹر سارا الزام جو ہے وہ کرکٹ بورڈ پر دے رہے ہیں، لیکن جب کرکٹ بورڈ انہیں انویٹیشن دیتا ہے فیملی کا تو وہ بسم اللہ کہہ کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ فیڈرل اسپورٹس منسٹری ہے، اس کو اوورسی بھی کرنا ہے ساری چیزوں کو، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ خود اس چیز کو دیکھیں کہ جی اگر بلنڈر ہو رہا ہے پی سی بی سے ہو رہا ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی ہونے چاہیے. بھائی صاحب، کرکٹ بورڈ جیسا ہم جاتے ہیں کہ اناٹونس باڈی ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس سوائے صدر صاحب کی کوئی نہیں رکھتا. یہاں اعجاز بٹ صاحب کو کیا کوئی پن کرے گا کہ جناب آپ نے کام کیا کیا، آپ کی ایفرٹس کیا تھیں؟ دیکھیے صاحب، کرکٹ بورڈ جو ہے نا، جو لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو اسپورٹس منسٹری ہے تو گورنمنٹ ہے، یہ جس طرح گل احمد ٹیکسٹائل مل ہے اس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. ایک کمرشل ادارہ ہے. اٹس اے کمرشل آرگنائز. آئی سی سی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے، وہ بھی کمپنی ہے، اور جتنے اس کے ممبرز ہیں وہ بھی کمپنیز ہیں. تو یہ جو لوگ ان کے اوپر کامنٹ پاس کرتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کے آفیشلز، ان کو رائٹ نہیں بنتا، اور ان کو رائٹ یہ بھی نہیں بنتا کہ وہ کرکٹ بورڈ کو کہ وہ ان کو انوائٹ کریں. ان کو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ نہیں ہوا ہے کبھی کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ کشتی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے جی. ایٹ دا کاسٹ آف دا بورڈ. اور ابھی صاحب انٹرسٹنگ بات یہ، ناظرین کو بھی علم میں ہوگا، اخبارات میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ پی سی بی ایک جانب کہتا ہے کہ ہمارے خرچے بہت ہیں تو ہم کرکٹ بورڈ میں ملازمین کی چھانٹی کریں گے، اور دوسری طرف آپ 100 کے قریب گیسٹ کو ٹورز پہ لے جاتے ہیں. 100 کے قریب گیسٹ کو ٹور پہ لے جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں. کرکٹ بورڈ کا جو ایکٹیویٹی تھی وہ کہیں زیادہ تھی، اور اس کی رسپانسبلٹیز تھی وہ کہیں زیادہ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 5 ایگزیکٹوز تھے کرکٹ بورڈ میں. جی. آفیسرز، ایگزیکٹوز بھی نہیں. تو اب تو 1000 سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ. تو یہ پوچھنے والی بات ہے کہ جنرل باڈی کو آپ نے 10 سال سے 9 سال سے کیوں نہیں بلایا؟ جنرل باڈی تو اونر ہے اس کی، کرکٹ بورڈ کی. اونر ہی کو نہیں بلایا، آنرری ٹریجرر کو نہیں لگایا آپ نے. تو آنرری ٹریجرر جب تک نہیں لگے گا تو چیک اینڈ بیلنس کہاں سے آئے گا فائنینشیل؟ سردار صاحب، اعجاز بٹ صاحب کو ویسے بھی دیکھیں، بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کی 70 سال اب ماشاءاللہ عمر ہو گئی، اللہ انہیں اور زندگی دے. 60 سال میں انگریز بھی ایک آدمی کو ریٹائر کر دیتا ہے. ایسے عمر میں اور ایسے کرٹیکل وقت میں ایک آدمی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانا، ہم کیا اپنی کرکٹ سے سیریس ہیں؟ خیال ہے بٹ صاحب امریکن لا فالو کرتے ہیں، وہاں اگر سپریم کورٹ کا جج جو ہے فور دا لائف ٹائم ہوتا ہے. لیکن سبجیکٹ ٹو آپ کی ایفیشنسی کیسی ہے، آپ کتنا ایفرٹ کر سکتے ہیں، کتنا آپ اس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ٹیم بھی ایسی لوگوں کی جو نہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں بلکہ مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ سے فیکٹس کو جو کنسیل کیا جاتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں کہ بٹ صاحب کو پھر ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ چلیں جن لوگوں نے ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا، آرگنائز کیا، آئی سی سی جس طرح انہوں نے کہا کہ پی آر آپ کی اگر انگلش کلاؤڈ میں آپ کی پی آر ہے اور آسٹریلین کلاؤڈ میں ہے تو پھر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. سر صاحب، ایک بات جو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ انڈین بورڈ اتنے طریقے سے آرگنائز کرتا ہے، نہ صرف کہ اپنے کھلاڑیوں کو پروموٹ کرتا ہے آئی پی ایل کے تھرو، وہ ہمارے لوگوں کو لے کے ان کو سٹار بناتا ہے. ہمارے پاس 2 ورلڈ کپ آ چکے ہیں اب ماشاءاللہ، ایک سے ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے. ہم نہ ان کی پروجیکشن کر پا رہے ہیں، نہ ان کو ہم مارکیٹیبل پروڈکٹس میں کنورٹ کر پا رہے ہیں. ہمارا فالٹ ہے کہاں؟ پلاننگ، مینجمنٹ اور پلاننگ آپ کے پاس ہے نہیں، ویژن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح کیا چیز کرنی ہے.
یہ چیزیں تو آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں, ایسے لوگ رکھنے پڑتے ہیں جن کو اس بات کا ایکسپیرینس ہو. اب آپ نے 87 92 کا ورلڈ کپ عباسی صاحب کے دور میں جیتا, انتخاب عالم کوچ تھا, 96 کا ورلڈ کپ آپ نے یہاں پہ ہوسٹ کیا, تو ایسے لوگ 87 کا ورلڈ کپ آپ لے کے آئے, انگلینڈ کے منہ میں سے نکال کے. تو ایسے لوگ آپ کے پاس ہیں. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, اگر آپ نہیں اس کو اگنور کریں گے تو پھر تو پالیسی. ویسے صاحب, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگنور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہمارے ایک قومی المیہ بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی صحیح جگہ پہ صحیح آدمی کو اپوائنٹ نہیں کرتے؟ میں اس سے ایگری کروں گا, اور یہ بھی کہوں گا کہ دیر از این ایلیمنٹ آف جیلسی آلسو. دیکھیے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں میں کہ 96 ورلڈ کپ کے فال آؤٹ تھا کہ کچھ فارن ایکسچینج باقی تھا جو آپ کو ملنا تھا. اس سے پہلے میں نے ریزائن کر دیا تھا, یہ تھا کہ آپ کو 4 مہینے بعد ملے گا, اور وہ میں آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں, مگر اس کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے, مگر وہ 4-5 ملین پاؤنڈز تھا. اس کے اوپر میں نے خط لکھا تھا پی آئی اے سے کرکٹ بورڈ کو کہ بھئی یہ جو پیسے ہیں میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی دشواری ہو رہی ہے میں لا دیتا ہوں, اور یہ کافی پیسے ہیں اور کرکٹ بورڈ کے پیسے ہیں, یہ کوئی بھیک نہیں ہے, تو آپ کو کوئی کاسٹ بھی نہیں ہوگا, میرا ٹریول تو فری ہے, تو میں جا کے آپ کو لا کے دے دیتا ہوں. جی, آپ یقین کریں مجھے جواب تک نہیں آیا. اور یہ 4-5 ملین ڈالر کی بات کر رہے ہیں, پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں صاحب, وہ اب کہیں جا کے ریلیز ہوئے ہیں. اب آپ اس کو بتائیے کہ اس کے اوپر, وہ تو ولایت میں تھے تو اس کے اوپر انٹرسٹ کتنا ہوا ہوگا. اس کی آج تک کسی نے بات کی ہے کہ انٹرسٹ کتنا تھا, یا وہ پیسے کہاں گئے, اگر آئے تو وہ کرکٹ بورڈ میں ہے کہ وہ ڈیوی اپ ہو گئے, کہ وہ اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ کتنا تھا, اور وہ پھر وہ اماؤنٹ کتنا بنا, کسی نے بات نہیں کی. تو اس قسم کی مینجمنٹ, دیکھیے انڈیا کا کرکٹ بورڈ آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے آپ کا دہلی میں, ایک ہوتا ہے کلکتے میں, ایک ہوتا ہے بامبے میں, مگر سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں ویلتھی بورڈ ہے وہ دنیا کا. جی بالکل. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مینجمنٹ ہے, اور اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے. ٹریجرار جو ہے وہ ویمز اینڈ فینسیز پہ نہیں ہوتا, آنری ٹریجرار جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے, وہ مدراس میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود سسٹم اتنا اچھا ہے. اگر سسٹم ہے. جی, سملرلی آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلین بورڈ کو دیکھ لیں, انگلش بورڈ کو دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو ایک بھی آدمی نظر آئے گا جو کرکٹ کھیلتا تھا. نہیں صاحب, اس سے اچھی ایگزامپل کیا ہوگی کہ کیون پیٹرسن 2020 کا پلیئر نہیں تھا, لیکن اس کو انہوں نے تقریباً 14 لاکھ ڈالر میں سیل کیا. ناظرین, یہاں پر عباسی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات ریز کی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک کمرشل ادارے کے طور پر جب تک نہیں چلایا جائے گا, ہم شاید کرکٹ بورڈ کے حوالے سے کوئی بڑا نام دنیا میں نہ بن سکیں. ایک فائنل بریک لیں گے پروگرام میں, اور واپس آ کے گفتگو کو جاری رکھیں گے.